صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ سورۃ النور کا درس چل رہا ہے۔ اسی صورت کے آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر جو گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا اسی کی بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی۔ منافق عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی۔ ایک مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے برات کا اعلان فرمایا اور قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل فرما دی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے پکا یقین تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میری برات کا اعلان تو ہوگا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ 2 رکوع میرے لیے نازل ہو جائیں گے، اور میں یہ خیال کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا، یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتلا دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی اور تا قیامت وہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ پھر جب 1 مہینے کے بعد یہ آیتیں نازل ہو گئی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد کچھ جو صحابہ اکرام تھے جو اس میں شریک ہو گئے تھے ان کو حد جاری کر کے سزا دے دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے، تو ان کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کو کچھ رقم دے دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہو چکی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب اس مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے میری بیٹی کے اوپر بات یہ مشہور کروا دی تھی جس طرح کہ اوروں نے کی، تو اس کے اوپر قسم کھا لی کہ میں کبھی بھی اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا مال تو نہیں تھا، لیکن جتنی استطاعت تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہا کرتے تھے۔ جب خلافت مل گئی تھی تو اس وقت پھر ماہانہ طے کر دیا گیا، ورنہ خود کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑے اٹھا کر ہر گلی جا کر بیچا کرتے تھے، اسی سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ تو جب انہوں نے قسم کھا لی تو اللہ رب العزت نے ان کے برات کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو فضل والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، انہیں چاہیے تم میں سے انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں، اور وسعت والے بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ قریبی رشتہ داروں کو اور مساکین کو، مہاجرین کو، اور جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کو دیتے رہیں۔ یہ قسم جو کھا لی ہے ان کا توڑ دیں، ان کا کفارہ ادا کر دیں۔ ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ جو محتاج بھی ہو، غریب بھی ہو اور مہاجر بھی ہو تو اس کے اوپر خرچ نہ کرنے کی قسم ہرگز نہ کھائیں، بلکہ اب قسم توڑ کر اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ان کو دنیا کے اندر سزا مل گئی، اب آپ کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دیں اور اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے؟ تو یہ آیت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں،
میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دیں، اور میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو اب اس کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا اس سے بڑھ چڑھ کر ڈبل خرچ کروں گا، تاکہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ رب العزت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس سے ڈبل اس کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور وہ تو غافل ہیں، ان کو تو اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، وہ تو غافل بھی ہے اور پاک دامن بھی ہے اور مومنات میں سے بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر جو تہمت لگایا کرتا ہے تو ان کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے قیامت میں۔ اور اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر سزا وہ عبداللہ بن ابی کے متعلق ہے جو منافق تھا اور اسی نے زیادہ بات کو اچھالا تھا، ان کے لیے سزا خطرناک ہے جو قیامت کے دن ملے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان سے غافل نہیں ہے، قیامت جب ہوگی تو اس وقت ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر کافر ہیں، مسلمان ہیں، جس طرح کا بھی ہے، جس طرح کی بھی زندگی گزارتا ہے، جو ہماری یہ زبان بولتی ہے وہاں یہ زبان چپ ہو جائے گی، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے کہ یہ برے عمل کیا کرتا تھا۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، چپ کر گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بار بار یہ آیت اتاری ہے، دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا کہ پھر تمہاری یہ ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، جس طرح کی جو کیفیت کر کے آئے تھے وہ سب اللہ رب العزت کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور اس دن اللہ رب العزت پورا بدلہ دے گا سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور بے شک اللہ رب العزت جاننے والا ہے حق کو واضح طور پر۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسمیں کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو اور مساکین کو اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کو نہیں دیں گے، یہ قسمیں ہرگز نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں غافل اور پاک دامن مومن عورتوں کے اوپر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کے لیے عذاب ہے جس دن ان کی زبانیں گواہی دے گی ان کے اوپر، وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن ان کو پورا اللہ رب العزت بدلہ دیں گے ان کا سچائی کے ساتھ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جانتے ہیں بے شک اللہ رب العزت اور وہ حق اور واضح طور پر سب کو جاننے والے ہیں۔